کلپ نمبر 1374۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 40 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بیان ہوا کہ اللہ کریم کے دین کی طرف بلانا بہت بڑا منصب اور بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ پھر بیان ہوا کہ اللہ کریم کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کر کے بھی اللہ کریم کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اب یہاں سے اللہ کریم کی آیتوں کے بارے میں ٹیڑھی راہ چلنے والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ تو کیا وہ ملحد کافر جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ سچے عقیدے والا مومن جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ بے شک یہ مومن ہی بہتر ہے۔ اور جب تم نے جان لیا کہ آگ میں ڈالا جانے والا اور قیامت کے دن امان پانے والا دونوں آپس میں برابر نہیں، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہے وہ کام کرو جن کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، یا وہ کام کرو جن کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن امان نصیب ہو، اور ان میں سے جس کام کو چاہو دوسرے پر ترجیح دو، کیونکہ تمہارے کاموں کا نفع یا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ کریم تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اللہ کریم کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صورتیں، مفسرین نے اللہ کریم کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 3 صورتیں سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیات کی تعویل بیان کرنے میں صحیح اور سیدھی راہ سے عدول اور انحراف کرتے ہوئے انہیں باطل معانی پر محمول کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یا انہیں سن کر ایسا کام کرنا جو ان کی شان کے لائق نہیں، جیسے انہیں جادو یا شعر بتانا یا انہیں جھٹلانا یا آیات کو سن کر شور و غل کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، قرآن کریم میں بیان کیے گئے توحید و رسالت کے دلائل پر اعتراضات کرنا اور ان سے منہ پھیر لینا۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو قرآن کریم کی آیات کے اپنے مرضی کے مطابق معنی بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم کے صحیح اور حقیقی معنی اور مفہوم سے ہٹ کر اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ بناوٹی اور جاہل صوفیہ کے لیے درس عبرت۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کرتے ہیں، کشف کے اونچے مراتب پر فائز ہونے اور الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی روحانیت اور کرامتوں کا بڑے منظم طریقے سے چرچا کرتے اور مالدار افراد کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں، علم اور معرفت کی حقیقی دولت سے خالی ہوتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے اور احادیث کی اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، نیز قرآن مجید کی آیات کے اپنی طرف سے ایسے باطنی معنی بیان کرتے ہیں جن کا باطل ہونا بالکل واضح ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بھی بہت عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، وہ لوگوں کے لیے بھیڑ کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ میرے حلم اور میری طرف سے ملنے والی مہلت سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یا وہ میری مخالفت کر کے مجھ پر جرت کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم، میں ان لوگوں پر ان میں سے ہی فتنہ مسلط کر دوں گا جو ان میں سے دانشور و سمجھدار لوگوں کو حیران کر دے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو لوگوں کے سامنے دین کے احکام پر عمل کر کے دنیا والوں کو دھوکہ دیں گے اور ان سے دنیا کا مال بٹوریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اون کا لباس پہن کر صوفی بنیں گے، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے،
اور ان کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کریں گے تاکہ لوگ انہیں عابد و زاہد، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا سمجھیں۔ لوگ ان کے مرید بنیں اور ان کے حالات دیکھ کر ان کے معتقد بن جائیں۔ ان کی زبانیں تو چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن ان کے دل دنیا اور منصب کی محبت میں پرہیزگاروں اور خدا ترس علماء سے عداوت اور بغض رکھنے میں، جانوروں جیسی صفات اور شہوات کے غالب ہونے میں بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، کیا یہ جانتے نہیں کہ میں نے ڈھیل دے رہا ہوں اور یہ میرے عذاب سے بے خوف ہو کر دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کیا یہ میری ناراضی اور میرے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ اور کیا یہ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کر کے انہیں دھوکہ دے کر میری مخالفت پر جرت کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی ذات و صفات کی قسم، میں ان لوگوں پر، ان میں سے ہی بعض افراد کو بعض پر غلبہ دے کر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا جسے دیکھ کر ان میں سے دانشور و سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائے گا، اور وہ اسے دور کرنے پر قادر نہ ہوگا، اور نہ ہی اس سے خلاصی پا سکے گا، اور نہ ہی اس سے کہیں فرار ہو سکے گا۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی بگڑی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا، ان کے لیے خرابی ہے، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا، یعنی جن لوگوں کے پاس قرآن کریم آیا اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس پر اعتراضات کیے تو انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی، اور ان قریب انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ عزیز کے دو معنی ہیں، نمبر 1 غالب اور قاہر، نمبر 2 جس کی نظیر نہ پائی جا سکتی ہو۔ قرآن مجید اپنے دلائل کی قوت سے ہر ایک پر غالب ہے اور بے مثل بھی ہے، کیونکہ اولین و آخرین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اور ساری مخلوق مل کر بھی اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا